اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی، وسیع رینج، واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد. میں وہ شخص ہوں جو لندن کے ومبلڈن کے میکڈونلڈز میں ہفتے میں 45-50 گھنٹے کام کرتا تھا. میں وہ شخص ہوں جو لندن کے ومبلڈن کے میکڈونلڈز میں رات میں 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کام کرتا تھا. میں وہ شخص ہوں جو لندن کے ومبلڈن کے میکڈونلڈ میں کرسمس کے دن کام کرتا تھا کیونکہ اس میں پیسے ٹرپل ملتے تھے. میں وہ شخص ہوں جو بارش میں اور سردی میں کام کرتا تھا. میں نے محنت کر کے، یقیناً میرے باپ کی دعائیں تھی، ان کا تمام مدد تھی، مگر میں نے مصائب اور مشکلات میں زندگی گزاری. میں وہ ہوں جو ہفتے میں بعض دن، سنو نوجوانوں، تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایسے کئی نوجوان میری طرح مصائب اور مشکلات کے دور سے گزرے ہوں گے، مگر میں تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں جو ہفتے میں 3 دن بھوکا رہتا تھا، کبھی ماؤس کھاتا تھا، کیلا کھا لیتا تھا کریم ڈال کر. میں وہ شخص ہوں جو ہفتے میں 5 دن سے 2 لیٹر دودھ پہ زندہ رہتا تھا. تم یاد رکھو، میں کوئی محلوں سے پیدا ہو کر نہیں آیا، میں خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر یہاں تک پہنچا. میں وہ ہوں، سنو تم، جو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے کہ میں نے، میرا مقصد ڈویژن پیدا کرنا ہے. 22 سپتمبر 1999 حیدرآباد کی گلی کوچوں میں 72 ویکتی پر مجھے پولیس نے مارا، للا کر مارا. مجھے ایک پولیس کے عہدیدار نے مجھ پر گولی بھی چلائی. میرے سر پر 18 ٹانکے لگے. میرے جسم پر ہر جگہ پر پولیس کی لاٹھی تھی. میں 2 دن تک اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. میری جماعت کے لوگ نے جا کر میرے مرحوم والد سے کہا کہ سالار، یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، ہمارا MLA بھی ہے، ہم کل حیدرآباد میں بند کا اعلان کریں گے. تو میرے والد نے کہا، اس کو میں نے پیدا کیا، تم سے زیادہ محبت مجھے ہے. کل کوئی حیدرآباد میں بند نہیں ہوگا، دکانیں کھلی رہیں گی. اگر میرا بیٹا مر بھی جائے گا تو کوئی دکان بند نہیں ہوگی. یہ وہ میں ہوں. جب مجھ پر مارا گیا تو میں نے جا کر بدلہ نہیں لیا. میں وہ ہوں کہ میرا باپ مر گیا تھا رمضان میں، میرا مرحوم قائد اس دنیا سے چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنی دکانیں مت بند کرو، اس لیے کہ رمضان کا آخری رہا ہے، 2 دن کے بعد عید ہے، تم دکان مت بند کرو. ہم نے دوپہر میں لے جا کر اپنے والد کی لاش کو قبرستان میں دفنا دیا. میں وہ ہوں. میں اگر چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا. میرے بھائی کے جسم پر 3 گولیاں ماری گئی، 28 چاقو مارے گئے، مگر میں نے بند کا اعلان نہیں کیا. کرنے والوں کے خلاف میں نے کچھ نہیں کیا. میں کہا نہیں، اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور عدالت فیصلہ کرے گا. لوگ آ کر مجھے تانا مارے کہ اکبر تمہارا بھائی ہے، اس پر 3 گولیاں چلا دیے، اس کے جسم پر 30 تلواروں کے مار ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو. تمہارے پاس طاقت ہے، تم بدلا لو. میں نے کہا نہیں، تشدد کا راستہ میں کبھی نہیں اختیار کروں گا. میں وہ ہوں، سنو، جو مجھ پر الزام لگا رہے تم نہیں جانتے مجھے. جان لو، تم کو آج میری زندگی کا ایک باب بتا رہا ہوں. تم نہیں جانتے مجھے، سن لو. میں نے خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں. میں جب تک زندہ رہوں گا ہندوستان کا چپا پھروں گا انشاءاللہ تعالی. اگر پونا کے ایک جھوپڑی میں کوئی رہنے والی مجھ کو پکارے گی کہ اویسی یہاں پر آ، مجھے تیری ضرورت ہے، تو خدا کی قسم وہ عورت ہندو ہوگی، کرسچن ہوگی، دلت ہوگی، میں دوڑ کر آؤں گا. کچھ نہیں کرا تو کم سے کم اس اماں کا ہاتھ پکڑوں گا. آپ مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے یہ؟ بند کر دو جمہوریت کو. پھر اگر ایک MP کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کس فائدے کی ہے جمہوریت جب میں عوام کے درمیان میں اپنی بات نہیں رکھ سکتا؟ افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا اگر میری زبان سے کوئی کڑوے الفاظ نکل رہے ہیں.
میں بھی انسان ہوں, مجھ پہ سب الزام لگاؤ, مگر یہ الزام ہرگز تم نہیں لگا سکتے کہ میں کسی مذہب کے خلاف ہوں. مجھ پر الزام تم نہیں لگا سکتے کہ میں تشدد کرا کر خوش ہوتا نہیں. میں وہ نہیں ہوں جو کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر مسکراؤں گا نہیں. اگر کوئی انسان تڑپے گا تو انسان ہے, میں انسان کو دیکھوں گا, بعد میں اس کے مذہب کو دیکھوں گا. میری نظر یقیناً میری ایک لڑائی ہے, میری ایک سیاسی لڑائی ہے, مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں میرے بھائی, مجھ میں انسانیت ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑی انسانیت نہیں ہوگی, مگر تھوڑی بہت ہے جو میں نے اپنے ماں باپ کی تربیت میں حاصل کی, جو میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں حاصل کی. آج آپ یاد رکھیے نوجوانوں, یہ مسائل کے مراحل زندگی میں آئیں گے, مگر ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا. جب مجھ سے یہ کہا گیا, میں اتر پردیش میں تھا, تو میڈیا کے لوگوں نے مجھے بتایا, میں انٹرنیٹ پر جا کر اس کو چیک کیا, تکلیف بہت ہوئی. مجھ پر یہ الزام کون سا الزام ہے بھائی؟ کیا میں چیف منسٹر تھا جب ممبئی کی روڈوں پر انسانیت کا قتل ہو رہا تھا؟ کیا میں چیف منسٹر تھا جب گجرات کی احمد آباد کی سرزمین پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا تھا؟ کیا میں چیف منسٹر تھا جب 84 میں دلی کی روڈوں کو انسانیت کے خون سے لال کیا جا رہا تھا؟ بتاؤ میں کیا کیا؟ میں تو کبھی اقتدار میں نہیں جاؤں گا, یاد رکھو. انشاءاللہ تعالی تم دیکھو گے کہ اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی کبھی بھی اپنی گاڑیوں پر لال بتی لگا کر نہیں پھریں گے. میں اپنی گاڑی پر لال بتی نہیں لگاتا ہوں. اس سر کے اوپر جو میں تاج لے کر پھرتا ہوں نا, وہ دنیا کے تخت و تاج سے بڑھ کر ہے. سنو, تم نہیں جانتے مجھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں سوچ کر آیا تھا کہ کچھ سیاسی تقریر کروں گا, مجھے معاف کر دینا میرے بھائی. کیا کروں, میں بھی گوشت کھانے والا ہوں, جذباتی ہو گیا. کیا کریں گے ہم, کس کے سامنے فریاد کریں گے؟ مگر انشاءاللہ تعالی میں اپنی زبان کو بند نہیں کروں گا. میں بولوں گا, سچائی کو بیان کروں گا. اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں, پلیز بدلو اپنے آپ کو, بدلو اپنے آپ کو. اور آپ ایسا مت کرو, آپ میری توہین نہیں کر رہے, آپ ہندوستان کے بڑے طبقے کی توہین کر رہے جو رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ کرتا ہے. فاروق اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی, وسیع رینج, واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز, روبرو والٹا ہوٹل, مغل پورہ, حیدرآباد.